بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دا انوویٹر ایجوکیشنل سسٹم سے اسلامیات کا لیکچر آپ کے لیے لایا ہوں۔ عزیز طلباء، یاد رکھنا کہ اسلامیات کے 4 ابواب ہیں۔ آج ہم جس چیز پر بات کریں گے باب اول، اور اس کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بنیادی عقائد۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے عقیدہ کا لغوی معنی، عقیدہ کا اصطلاحی معنی، عقیدہ کی مثال، تبلیغ کا آغاز اور بنیادی عقائد۔ لفظ عقیدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک نہایت اہم بات بتاؤں کہ جب سے تبلیغ کا آغاز ہوا، جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے، سب نے اپنی جو تبلیغ کا آغاز کیا، ان سب نے اپنی تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ عقائد کی اصلاح سے کیا، کیونکہ عقائد ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے، حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے اپنی امت کو جس چیز کا سب سے پہلے سبق دیا وہ سبق ہے عقائد کا، عقائد کی اصلاح کی، اور اس کے بعد ان کے اعمال کے بارے میں، کیونکہ عقائد کے بغیر بندے کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کا لغوی معنی۔ کہتے ہیں کہ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اب یہاں پہ طلباء ایک بڑی سنگین غلطی کرتے ہیں۔ جب پیپر کے اندر MCQs آتا ہے کہ عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے، تو وہ بغیر سوچے سمجھے یہ لکھ دیتے ہیں کہ باندھنا اور گرہ لگانا، جبکہ اس کا معنی باندھنا اور گرہ لگانا نہیں۔ کیوں؟ کہ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، اور عقد کا معنی جو ہے یہ باندھنا اور گرہ لگانا ہے، یہ عقیدہ کا معنی نہیں ہے۔ تو جب یہ اسٹوڈنٹس اس چیز پہ ٹک کر دیتے ہیں باندھنے اور گرہ لگانے پر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا MCQs غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو باندھنا اور گرہ لگانا یہ معنی ہے عقد کا، عقیدہ کا نہیں۔ لفظ عقیدہ کا جو ماخذ ہے، جس چیز سے یہ مشتق ہے، وہ عقد سے ہے، اور عقد کا معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عزیز طلباء، عقیدہ کا معنی جو ہے وہ باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ یہ جو باندھنا اور گرہ لگانا ہے، یہ کس کا معنی ہے؟ عقد کا۔ تو مجھے امید ہے کہ آئندہ طلباء اس چیز میں غلطی نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز، عقیدہ کا اصطلاحی معنی۔ کہتے ہیں کہ عقیدہ کے اصطلاحی معنی ہے کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، اور عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ بغیر عقیدے کے انسان کا جتنا بھی عمل ہے وہ سب بیکار جاتا ہے۔ اور عقیدہ کا جو اصطلاحی معنی ہے، یہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، کہ انسان بغیر ان عقائد کے جو بھی عمل کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا عمل جو ہے وہ رائے گاہ چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس چیز کی جو بیس ہے وہ ہے عقیدہ۔ جب انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ تو یہ انسان کا جو عقیدہ ہے، یہ انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ عقیدہ کی مثال۔ کہتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور جو عمل ہے وہ اس سے اگنے والا پودا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص گندم کا بیج بوتا ہے، تو اس سے جو اگنے والا پودا ہے وہ گندم کا ہی ہوگا، مکئی کا نہیں ہوگا۔
اس لیے انسان کے اگر عقائد درست نہیں ہیں تو پھر اس کا عمل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی جو بیس ہے وہ عقائد ہیں۔ جس طرح کہ ایک شخص ایک مکان کو تعمیر کرتا ہے، مکان کو تعمیر کرتے ہوئے اس شخص نے کیا کیا کہ اس کی بنیادیں جو تھی وہ کھوکھلی رکھ دی۔ اب جو ان بنیادوں پر بننے والا جو مکان ہے اس کا کیا ہوگا کہ وہ مکان بھی ان کھوکھلی بنیادوں پر کھوکھلا ہی کھڑا ہوگا۔ اب اسی طرح کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہے انسان کے اعمال سے پہلے سب سے جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے انسان کے عقائد۔ اگر انسان کے عقائد درست نہیں ہیں تو ان کے اعمال جو ہیں وہ بے بنیاد رہیں گے۔ اب پہلے بھی میں نے یہ شروع میں ایک بات کی تھی کہ اہم بات، یہ لفظ عقائد اتنے اہم ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا تو وہ عقائد پر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عقائد کی بنا پر بندے کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ عقائد ایک بیس ہے اور اعمال جو ہے وہ اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ جب بیج ہی درست طریقے سے نہ بویا جائے یا اس کو وقت پر نہ بویا جائے یا اس کے بونے میں غلطی کی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کے جب عقائد درست نہیں ہوں گے تو اس پر جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال اس کے درست نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی کفار ہیں ان کا عقیدہ توحید بھی درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ رسالت بھی درست نہیں ہے۔ اب اس سے کیا بات ہوتی ہے کہ وہ جتنی مرضی نیکیاں کریں، جتنے مرضی وہ صدقات و خیرات کریں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ بیکار اور لاغ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی بیس ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان ہے، اس کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب درست ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے تھوڑے اعمال بھی کیے ہوئے رب کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے کہ بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید، پھر رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولا مغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ رب فرماتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مانو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانو، تمام ملائکہ پر تم ایمان لاؤ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ یہ انسان کے بنیادی عقائد ہیں، ان کے بغیر انسان جو ہے وہ کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ان عقائد کے بغیر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل رب کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتا بلکہ وہ رائیگاں جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ 5 عقائد ہیں، ان میں سے کوئی شخص اگر توحید پر ایمان لاتا ہے، رسالت پر ایمان نہیں لاتا، یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، باقی ملائکہ میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا قرآن مجید کو مانتا ہے، باقی جتنی بھی کتب سماویہ نازل ہوئی ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا یا سب کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر وہ تورات، انجیل، زبور میں سے کسی ایک کا منکر ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس شخص کا اعمال جو ہے وہ پھر بھی رائیگاں جائیں گے۔ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو پھر بھی اس شخص کا عقائد اس کے درست نہیں ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اور جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر بھی تفصیلاً جو چیز بیان کی گئی کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم ہے۔ بغیر ان پر ایمان لائے ایک تو اس بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور دوسری چیز اہم یہ ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو یہ آج کا ہمارا بنیادی
عقائد میں سے آپ نے دیکھا، اور یہی جو ہم نے آج یہ چیزیں پڑھی ہیں، انہی میں سے یہ جو سب چیزیں ہیں، ان میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں اور شارٹ کوسچن بھی ہمارے بن سکتے ہیں. جیسا کہ عقیدہ کا لغوی معنی یہ ہمارا ایک شارٹ کوسچن کے اندر آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی ہمارے شارٹ کوسچن میں سے بن سکتا ہے. اور عقیدہ کی مثال جو ہے یہ بھی ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، اس کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں. اور اسی طرح تبلیغ کا آغاز سوال کیا جا سکتا ہے کہ تبلیغ کا آغاز کس چیز سے کیا گیا، یہ بھی ہمارا ایم سی کے شارٹ کوسچن بن سکتا ہے. اسی طرح بنیادی عقائد کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی عقائد کون کون سے ہیں. تو یہ آج کے سبق میں سے ہمارے 5 جو ہے وہ شارٹ کوسچن ہیں، اور انہی شارٹ کوسچن کے اندر ہمارے ایم سی کیوز والا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.